ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے IELTS اسپیکنگ کیو کارڈز کے بارے میں، اور یہ ویڈیو جو لینگویج سیٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ لینگویج سیٹ ٹیسٹ میں بھی ٹاپک آتے ہیں جن ٹاپک پر آپ کو 2 منٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو کیو کارڈ ہے وہ ہے ڈسکرائب اے یونیفارم یو وور ایٹ یور اسکول، یا کسی یونیفارم کے بارے میں بیان کریں جو کہ آپ نے اپنے اسکول میں پہنا تھا۔ تو اس پر جو بلٹ پوائنٹس ہیں وہ 4 ہیں۔ فرسٹ والا بلٹ پوائنٹ ہے وین ڈڈ یو ویئر اٹ، کہ آپ نے اسے کب پہنا۔ دوسرا بلٹ پوائنٹ ہے واٹ ڈڈ اٹ لک لائک، یہ کیسے دکھائی دیتا تھا۔ تھرڈ والا بلٹ پوائنٹ ہے ہو باٹ اٹ فار یو، کہ آپ کے لیے یہ کون خرید کر لایا۔ اور فورتھ والا بلٹ پوائنٹ ہے ہاؤ ڈڈ یو فیل اباؤٹ اٹ، آپ نے اس لباس یا یونیفارم کے بارے میں کیا فیل کیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ٹینس کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو ہمارا ٹینس ہے کیو کارڈ کی اسٹیٹمنٹ میں، اور جو بلٹ پوائنٹس کے اندر جو ٹینس ہے وہ کون سا ہے۔ سو first you have to look the tense of the cue card, as the tense of this cue card statement is in past indefinite, so you can say that 95% sentences will be in past indefinite tense، یعنی کہ جو بلٹ پوائنٹ ہیں وہ بھی past tense میں ہیں، past indefinite tense میں ہیں، اور جو اسٹیٹمنٹ ہے کیو کارڈ کی وہ بھی past indefinite tense میں ہے۔ تو اٹ مینز ہمیں جو ہے وہ بولنا ہے، اور کس ٹینس میں بولنا ہے وہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ ہم نے اس پر نوٹس بنانے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ از ہاؤ ٹو میک دی نوٹس فار دس کیو کارڈ، کیونکہ نوٹس بنانا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ آسانی سے کیو کارڈ پر بول سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نوٹس میں انٹروڈکشن لکھنا ہے۔ انٹروڈکشن سے مراد کیا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پر کوئی جرنل لائن یا لائنز بولنی ہیں، ایک سے زیادہ لائنز آپ نے بولنی ہیں، اور وہ زیادہ لائنز جو ہوتی ہیں انٹروڈکشن کی وہ پریزنٹ ٹینس میں ہوتی ہیں، چاہے ٹاپک کسی بھی ٹینس میں ہو۔ اس کے بعد جو فرسٹ والا بلٹ پوائنٹ ہے وہ ہے وین ڈڈ یو ویئر اٹ، کہ آپ نے اس یونیفارم کو کب پہنا۔ تو سب سے آسان جو اس پر نوٹس بنے گا وہ کیا ہے، اسکول ڈیز۔ اس کے بعد جو سیکنڈ والا بلٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، واٹ ڈڈ اٹ لک لائک، کہ یہ کیسے دکھائی دیتا تھا۔ تو آپ نے اس یونیفارم کی کوالٹیز بتانی ہیں کہ یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا، اس کا کپڑا بہت اچھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو تھرڈ والا بلٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہو باٹ اٹ فار یو، کہ آپ کے لیے یہ لباس کون خرید کر لایا، یہ یونیفارم کون خرید کے لایا۔ تو آپ بہت آسانی سے اس پر لکھ سکتے ہیں کہ پیرنٹس، آپ نے پیرنٹس پر بات کرنی ہے۔ اور لاسٹ والا جو بلٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہاؤ ڈڈ یو فیل اباؤٹ اٹ، آپ نے اس یونیفارم کے بارے میں کیا فیل کیا۔ تو آپ نے فیلنگز لکھنی ہے، جیسے ہیپینس، آپ نے یہ لباس پہنا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، تو آپ نے اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا ہے لاسٹ بلٹ پوائنٹ پر۔ تو یہ آپ کے نوٹس ہیں، ان نوٹس کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جو کیو کارڈ ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن سے سٹارٹ لینا ہے، یعنی کہ اس کیو کارڈ پر ایک جرنل لائنز یا کوئی ایک لائن بولنی ہے تاکہ آپ کا ایک اچھا سٹارٹ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ سٹارٹ کریں گے جرنل لائن سے۔ یونیفارمز آر امپورٹنٹ ان آور ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل لائف، لباس جو ہیں وہ یا یونیفارمز جو ہیں وہ ہماری تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بہت اہم ہیں۔ یونیفارمز آر اے سمبل آف ڈسپلن، یونیفارمز جو ہیں وہ نظم و ضبط کی علامت ہیں۔ اف یو وانٹ ٹو میک ڈفرنس ان ریکگنیشن، اگر آپ شناخت میں فرق کرنا چاہتے ہیں، دین یونیفارم ول میک دیٹ ڈفرنس، پھر یونیفارم ہی وہ فرق کرے گا۔ بیکاز اے یونیفارم کین میک اے ڈفرنس بٹوین این امپلائر اینڈ این امپلائی، کیونکہ یونیفارم ہی ایک مالک اور ایک ملازم کے درمیان فرق کرتا ہے، اینڈ اے اسٹوڈنٹ اینڈ اے ٹیچر، اور ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو یہ جو پیراگراف آپ نے بولا ہے یہ کیا ہے، جرنل لائن ہے، یہ انٹروڈکشن ہے اس کیو کارڈ کا۔ اس کے بعد جو فرسٹ والا بلٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، وین ڈڈ یو ویئر اٹ، آپ نے اس یونیفارم کو کب پہنا۔ تو اس پر آپ نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں کہ اسکول ڈیز۔ تو پھر آپ نے سٹارٹ کیسے لینا ہے آگے۔
Today I am going to tell you about my school uniform. آج میں آپ کو اپنے اسکول کے یونیفارم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں which I used to wear in my school life, جو کہ میں اپنی اسکول لائف میں پہنا کرتا تھا. It was a very beautiful uniform in my school life. یہ میری اسکول لائف میں بہت ہی خوبصورت یونیفارم تھا. تو it means آپ نے بتایا when did you wear it, آپ نے اسے پہنا کب ہے, آپ نے اپنی اسکول لائف میں پہنا ہے اور یہ اسکول کا یونیفارم ہے. اس کے بعد جو دوسرا بلٹ پوائنٹ ہے وہ ہے what did it look like, یہ کیسے دکھائی دیتا تھا. تو اس میں آپ نے اس لباس یا اس یونیفارم کی کوالٹیز کو بیان کرنا ہے. That uniform consisted of a pant and a shirt. یہ یونیفارم ایک پینٹ اور شرٹ پر مشتمل تھا. The color of the shirt was white. شرٹ کا رنگ جو تھا سفید تھا. And the pant was in black color. اور پینٹ جو تھی وہ کالے کلر میں تھی. And we had to wear black shoes with this uniform. اور ہمیں اس یونیفارم کے ساتھ کالے جوتے پہنے پڑتے تھے. And in winters اور سردیوں میں we have to wear a black sweater on the uniform. ہمیں اس یونیفارم پر ایک کالی سویٹر پہنی پڑتی تھی. And it used to look more beautiful. اور یہ یونیفارم زیادہ خوبصورت بھی دکھائی دیتا تھا. The fabric of the uniform was very soft. یونیفارم کا کپڑا بہت نرم تھا. And it always gave a shine. اور اس کپڑے سے ہمیشہ چمک جو تھی وہ نظر آتی تھی. تو it means آپ نے بات کی ہے کوالٹیز پر, یعنی کہ what did it look like, یہ کیسے دکھائی دیتا تھا. اس کے بعد جو تھرڈ والا بلٹ پوائنٹ ہے وہ ہے who bought it for you, آپ کے یہ لباس کون خرید کر لایا. تو obviously آپ اس میں آسانی کے لیے پیرنٹس کو مینشن کر سکتے ہیں. تو یہ پیرنٹس آپ کا کے نوٹس ہیں ریگارڈنگ ٹو دی تھرڈ بلٹ پوائنٹ. My parents used to buy my uniform with great love and care, and of course parents take great care in every matter of life. کہ میرے والدین جو تھے وہ یونیفارمز کو لایا کرتے تھے with great love, بڑی محبت کے ساتھ, and care, اور بڑی احتیاط یا پیار کے ساتھ. And of course parents take great care in every matter of life. اور بے شک والدین زندگی کے ہر معاملے میں بہت ہی زیادہ خیال رکھنے والے ہیں. تو اٹ مینز آپ نے کہا who bought it for you. اب جو لاسٹ بلٹ پوائنٹ ہے وہ ہے how did you feel about it, کہ آپ نے اس یونیفارم کے بارے میں کیا فیل کیا تھا. تو فیلنگز جو ہوں گی وہ آپ کی obviously خوشی کے ریلیٹڈ ہوں گی, ہیپینس کے ریلیٹڈ ہوں گی. As far as my feelings were concerned, جہاں تک میری فیلنگز کا تعلق تھا, I felt very proud on my uniform in my school days. میں اسکول ڈیز میں اپنے یونیفارم پر بہت زیادہ فخر محسوس کیا کرتا تھا. Because I had a great love for my uniform, کیونکہ میں اپنے یونیفارم سے بہت پیار کرتا تھا. And studies, اور پڑھائی سے بھی کرتا تھا. And the school uniform played a role, اور اسکول یونیفارم نے ایک کردار ادا کیا of موٹیویشن کا, میرے اندر جذبہ پیدا کرنے کا. Because in my school days when I used to wear the uniform in the morning, جب میں صبح سویرے یونیفارم پہنا کرتا تھا, I tried to become more disciplined, میں زیادہ نظم و ضبط پر عمل کرنے والا بننے کی کوشش کرتا تھا. تو اس طرح آپ نے اپنا جو کیو کارڈ ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے with the help of notes and with the help of the 4 bullet points.